الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر تمم لنا بالخير استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وإسرافي على نفسي وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم إلا أنها ربما توخن توحن بالنص الواردة في رد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه بالصحة في الثاني لأن المال له عوز والبطلان في الأول لأن البزع ليس له عوز حيث قال الإمام عليه السلام في مقام ردهم واشتباههم في وجه الفرق سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه لأن الفرج ومنه يكون الولد إلى آخر الخبر. اغیون ہماری گفتگو ہو رہی تھی دلیل خامس میں مرحوم استدلال خامس میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل جو ہے دلیل اولویت تام ہے اور اس کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہے. الا اشکال واحد، وہ اشکال واحد کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل اولویت ہے وہ موقف عامہ کے نزدیک صحیح ہے، یعنی علی الرأی المذہب العامہ یہ اولویت صحیح ہے، لیکن عندنا یہ اولویت ثابت نہیں ہے. مصنف اپنے موقف کو یعنی اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لیے ایک روایات سے مدد لیتے ہیں. وہ روایات علاء ابن سیابہ ہیں. علاء ابن سیابہ کی روایات یہ ہیں کہ کل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا، مضمون روایات یہ ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کو اپنے وکیل بناتا ہے اور وکیل بنانے کے بعد اس کو وکالت سے معزول کر دیتا ہے. وکیل کو اپنا معزولی کا علم نہیں ہوتا ہے، چاہے بے میں ہو چاہے نکاح میں ہو. اگر نکاح میں ہو تو وہ نکاح کرتا ہے وکالت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، بے میں کیا کر لیتا ہے؟ وہ بے کر لیتا ہے. اب آئیں یہاں عند الامامیہ و عند العامہ موقف میں اس مسئلے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، حکم میں اختلاف ہے. عامہ کہتے ہیں اگر وکیل کو معلوم نہیں ہے معزولی کے اوپر، جہل ہو، تو نکاح میں صحیح باطل ہے نکاح. اور ہمارے نزدیک امامیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی شخص کو وکیل بنائے، بعد میں اس کو معزول قرار دیا اور وکیل کو معزولی کا علم نہیں تھا، اس نے اس خاتون کا نکاح کسی شخص سے کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ یہاں عند الامامیہ نکاح باطل نہیں ہے، نکاح صحیح ہے. اب یہاں تک مضمون روایات ہے. روایت علاء ابن سیابہ. جب امام کی خدمت میں عامہ کے موقف کو بیان کیا تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ اجور و افسد ھذا الحکم. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ اتنا غلط حکم ہے اور فاسد حکم ہے. حالانکہ کیا ہے؟ حالانکہ نکاح میں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، یعنی نکاح صحیح ہے باطل نہیں ہے. تو اب آئیں امام نے کس کو اصل قرار دیا؟ امام نے بے کو اصل قرار دیا، یعنی مضمون روایات میں بے کو اصل قرار دیا اور نکاح کو فرع قرار دیا. یعنی بے صحیح ہے تو نکاح بھی صحیح ہونا چاہیے. عامہ نے نکاح کو
نکاح کو اصل قرار دیا اور بے کو فرع قرار دیا. عند الامامیہ نکاح کیا ہے گا؟ فرع ہے اور بے اصل ہے. تو فرماتے ہیں مصنف فرماتے ہیں شہید اول و صاحب ریاض نے جو استدلال کیا وہ استدلال عند العامہ تام ہے وعندنا تام نہیں ہے. کیوں تام نہیں ہے؟ چونکہ یہاں ہندنا روایت علا ابن سیابہ کے مطابق کیا ہے؟ امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے. اس روایت کے مطابق کون اصل ہوگا؟ نکاح فرع ہوگا اور اصل کون ہوگا؟ بے اصل ہوگا. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں ایک قاعدہ کلیہ ہے. اصل کی طرف سے آپ فرع کی طرف جا سکتا ہے. اصل سے فرع کو ثابت کر سکتا ہے مگر فرع سے اصل کو ثابت نہیں کر سکتا ہے. یہاں تک بات واضح ہوئی. جب یہ نقطہ واضح ہوا تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نکاح صحیح ہے بطریق اولا نکاح میں احتیاط کرنا چاہے. تو ما معنی الاحتیاط؟ امام علیہ السلام کے کلام میں احتیاط سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے احتیاط سے مراد احتیاط نسبی ہے. نسبتاً یہاں احتیاط ہونا چاہیے، نسبتاً یہاں احتیاط مطلوب ہے. دقت فرمائیں. اب آیا ہم احتیاط کی وضاحت کے لیے دو مثال دے دیں گے تاکہ احتیاط آپ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے. احتیاط سے مراد کیا ہے؟ احتیاط سے مراد یہ ہے کہ جب مکلف احتیاط کرتا ہے تو اس کے لیے حکم واقعی کا حصول یقینی ہوتا ہے. یہاں تک بات واضح ہو. احتیاط کا معنی یہ ہے، معنی کیا ہے؟ حصول حکم واقعی یقیناً. اب آئیں مثلا مکلف کے لیے علم ہے، وہ بھی علم اجمالی ہے. کس بات کے اوپر؟ کوئی تکلیف اس کی گردن پر آ چکی ہے مگر معلوم نہیں ہے کہ وہ تکلیف نماز جمعہ ہے یا نماز ظہر ہے. تو یہاں احتیاط کرنے کا معنی کیا ہے؟ احتیاط کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ دونوں کو انجام دے دیں تاکہ حکم واقعی کے حصول کیا ہے آپ کے لیے یقینی ہو جائے. مثلا موضوعات خارجی میں ہم ایک مثال دے دیں. یہ تو احکام تکلیفی میں مثال ہو گئی. اب آئیں ایک مثال دے دیں گے کس حوالے سے؟ موضوعات خارجی میں. یہاں دو انائین ہیں، آپ کے پاس دو انائین ہیں، آپ کے نزدیک دو انائین ہیں. ان دونوں میں سے ایک نجس ہے. نجاست کے اوپر آپ کے لیے علم ہے، وہ بھی علم اجمالی ہے مگر معلوم نہیں ہے کہ انائے اول نجس ہے یا انائے. تو احتیاط کا معنی کیا ہوگا؟ آپ دونوں کو ترک کر لے تاکہ فعل حرام میں مرتکب. یہاں تک بات واضح ہو. ھذا معنی الاحتیاط. اما کلام امام میں معنی احتیاط اس معنی میں نہیں ہے بلکہ کلام امام میں احتیاط سے مراد احتیاط نسبی ہے. احتیاط نسبی سے مراد کیا ہے؟ ایک قاعدہ بیان کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بالکل واضح ہو جائے. کبھی آپ افسد کو فاسد کے ذریعے سے دور کرتا ہے، اضرر کو ضرر کے ذریعے سے دور کرتا ہے. افسد کو آپ لوگ مثال دے دیں. افسد کو فاسد، افسد یعنی افعال تفضیل، فاسد اس میں فاعل. اب آئیں کس میں شدت زیادہ ہے؟ افسد میں. کبھی آپ فاسد کے ذریعے سے کس کو دور کرتا ہے؟ افسد کو. اب آئیں یہاں تک اب یہ قاعدہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہوا. تو امام علیہ السلام نے یہاں احتیاط کا ایحتاطا اولا بالاحتیاطی، یہاں نکاح صحیح ہونا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے. یہاں احتیاط سے مراد احتیاط نسبی ہے. دقت فرمائیں. اب آئیں کیسا احتیاط نسبی ہوگا؟ اگر ہم نکاح، کون سا نکاح؟ وہ نکاح اس شخص نے جو نکاح کیا تھا معذولی کے اوپر علم نہیں تھا. مثال کے طور پر شیخ صاحب نے اس خاتون کا نکاح کسی شخص سے کر دیا مگر معذولی کا علم نہیں تھا. اب آئیں یا نکاح صحیح ہے یا نکاح باطل ہے، دو صورت سے خالی نہیں ہے. اب نکاح صحیح ہونے کی صورت میں ہم نکاح کو صحیح قرار دے دیں. یہاں نکاح کو ہم صحیح قرار دے دیں
واقعی میں صحیح نہ ہو تو کیا ہوگا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی شخص کے ساتھ وہ خاتون شادی کرے گی اور کیا ہے وہ شخص اس کے ساتھ کیا کر لے گا؟ جماع کر لے گا، اور نعوذ باللہ یہ جماع کیا ہے؟ زنا شمار ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ظاہراً آپ نے نکاح کو صحیح قرار دیا، واقعاً نکاح باطل تھا، تو آپ آئیں اسی شخص سے وہ جماع کرے گا، اسی شخص سے وہ شادی کرے گی، تو نکاح کیا ہے؟ جماع زنا شمار ہوگا، اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ اب آئیں یہ نکاح کیا ہے؟ ہم اگر ظاہراً نکاح کو صحیح قرار دے دیں، اگر نکاح کو باطل قرار دے دیں اور واقعی میں نکاح صحیح ہو، تو اب یہ خاتون کس کے ساتھ شادی کرے گی؟ دوسرے شخص کے ساتھ، حالانکہ وہ پہلے کے عقد میں تھا۔ اب آئیں دقت فرمائیں، اب اس میں فاسد کیا ہے؟ زیادہ ہے، کیونکہ وہ خاتون شوہردار ہے، اگر دوسرے شخص کے ساتھ اگر اس کی شادی ہو جائے تو کیا ہے؟ زنا ذات البعل ہوگا۔ اب آئیں یہاں دو زنا ہے، دقت فرمائیں، ایک زنا ہے اسی شخص کے ساتھ وہ زنا کر رہا ہے جس کا کوئی شوہر نہیں ہے، چونکہ ابھی کیا ہے جس نے وکیل نے جو نکاح کیا تھا اسی شخص کے ساتھ نکاح کیا تھا، دقت فرمائیں، واقعی میں کیا ہے وہ نکاح صحیح نہیں تھا، تب بھی کیا ہے یہاں ایک زنا ہے اس خاتون کے ساتھ جو خالیتن عن الشوہری، یہ ہو گیا۔ اب آئیں اگر یہی خاتون کو آگے کہے کہ نکاح صحیح نہیں ہے، واقعی میں نکاح صحیح تھا، تو اب آئیں واقعی میں نکاح صحیح تھا، تو یہ خاتون کس کی بیوی؟ شیخ صاحب کی بیوی ہوئی۔ اب آپ نے ظاہراً نکاح کو باطل قرار دیا، تو یہ شادی کرے گا دوسرے شخص کے ساتھ، تو فرماتے ہیں یہ زنا ذات البعل ہے۔ اب آئیں امام علیہ السلام نے یہاں احتیاط کرنا چاہے، نکاح میں احتیاط کرنا چاہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ زنا ذات البعل افسد ہے، فاسد ہے، اس میں شدت زیادہ ہے، کس سے؟ زنا غیر ذات البعل سے۔ تو امام علیہ السلام نے یہاں یحتاط کا معنی کیا ہے؟ بالنسبی ہے کہ افسد کو کس کے ذریعے سے دور کریں؟ فاسد کے ذریعے سے، اگرچہ یہ کیا ہے زنا ہے مگر زنا ذات بعل نہیں ہے۔ دقت فرمایا ہوئی دوبارہ۔ الا کیا ہے حسن سے استثناء ہے، یہ جو دلیل اولویات کیا ہے حسن ہے، تام ہے، مگر اس کے اوپر ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ وہ اشکال کیا ہے؟ وہ اشکال یہ ہے کہ یہ روایات یا یہ استدلال ضعیف ہوتا ہے بالنص الواردی، اس نص سے وارد، نص سے وارد مراد ہے کس کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی روایت علی ابن سیابہ۔ اب آئیں فی رد، اب آئیں وہ روایات کہاں وارد ہوئی ہے؟ تو فرماتے ہیں روایات اس حکم کے رد میں وارد ہوئی ہیں علی العامتی الفارقینی، عامہ نے کیا ہے فرق ڈالا ہے بین تزویج الوکیل المعزول مع جہل بالعزل و بین بیعہ۔ اب آئیں فرق کس کے ذریعے سے ڈالا ہے؟ بالصحۃ فی الثانی، ثانی میں کیا ہے؟ بے میں صحیح ہیں۔ کیوں آغا؟ انہوں نے یوں علت بھی بیان کیا، لأن المال له عوض، چونکہ بے امور مالی میں سے ہے اور اس کے لئے کیا ہے عوض ہے، والبطلان فی الثانی فی الاول، اول میں کیا ہے باطل ہے، اول سے مراد کیا ہے نکاح میں۔ کیوں آغا؟ علت کیا ہے؟ لأن البزع لیس له عوض، بز اور کیا ہے عزت ناموس کا کوئی عوض واقعی نہیں ہے۔ حیث قال علیہ السلام، اس مسئلے کو امام کے خدمت میں بیان کیا کہ عامہ ان دو مسائل میں
کیا ہے فرق کے قائل ہے. اگر وکیل معزول کیا ہے جہل ہو معزولی کے اوپر تو بے اما نے کہا بے صحیح ہے، نکاح کیا ہے صحیح نہیں ہے. علم کی صورت میں دونوں میں کیا ہے باطل ہے، اس میں کوئی ہماری گفتگو نہیں ہے. ہم اور عامہ کے درمیان فرق کس صورت میں ہے؟ جہل کی صورت میں. معزولی کے اوپر جہل ہو اور اس نے نکاح کیا یا بے کیا تو انہوں نے کہا بے میں صحیح ہے اور نکاح میں صحیح نہیں ہے. اور علت بھی بیان کیا، علت چونکہ بے امور مالی سے تعلق رکھتا ہے اور کیا ہے احسنتم حیث قال علیہ السلام فی مقام ردہم کی ضمیر کس کی طرف؟ رد العامہ و اشتباہہم فی وجہ البرق میں انہوں نے اشتباہ کیا. امام علیہ السلام نے ان کے رد میں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ ما اجور ھذا الحکم و افسدہ. یہ اتنا غلط اور فاسد حکم ہے. کیوں؟ امام فرماتے ہیں دیکھو ائمہ معصومین کیا ہے معصوم ہے. فإن النکاح اولا و اجدر ان یحتاط فیہ. فرماتے ہیں نکاح میں کیا ہے بطریق اولا و اجدر کیا ہے احتیاط کرنا چاہیں. کیوں؟ لأنہ فرج، کیونکہ یہ فرج ہے، ناموس کا مسئلہ ہے. ومنہ یکون الولد. اب آئیں وحاصلہ ان مقتضى الاحتیاط کون نکاح الواقع اولا بالصحة من البیع من حیث الاحتیاط المتأکدة فی النکاح دون غیرہ. اب آئیں حاصل کلام یہ ہے امام علیہ السلام نے نکاح میں اولا بالاحتیاط کو کیوں قرار دیا. تو ابھی ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا احتیاط سے مراد احتیاط نسبی ہیں. زیادہ تاکید کی گئی ہیں کس میں احتیاط کرنا چاہیں؟ نکاح میں احتیاط کرنا چاہے. چونکہ کیا ہے افسد اور کیا ہے احسن. فرماتے ہیں کہ ان مقتضى الاحتیاط، مقتضى احتیاط جو ہے کون النکاح الواقع اولا بصحة من البیع، وہ نکاح جو واقع ہوا ہے وہ اولا ہے، اولا بصحت ہے کس سے بے سے. یعنی امام علیہ السلام نے کس کو اولا قرار دیا؟ اصل کس کو قرار دیا؟ اصل بے کو قرار دیا. جب بے صحیح ہوا تو اولا کیا ہے نکاح صحیح ہونا چاہیے. بخلاف دلیل اول بے جب نکاح صحیح ہے تو اولا بے صحیح ہے. یوں کہا تھا امام علیہ السلام بالکل اس کا برعکس فرمائے ان مقتضى الاحتیاط کون النکاح الواقع اولا بصحت. صحت کے بعد صحت کے اعتبار سے اولا ہونا چاہیے کس سے من البیع سے. کیوں کس وجہ سے اولا اور کیا ہے اجدر ہے نکاح میں؟ من حیث اس اعتبار سے الاحتیاط المتأکد، احتیاط متأکد یعنی وہ احتیاط جس میں تاکید کی گئی ہے. پھر نکاح میں تاکید کی گئی ہے دون غیرہ، بے وغیرہ باقی عقود میں نہیں. فدل اپنا نتیجہ فدل علی ان صحت البیع تستلزم صحت نکاح بطریق الاولا. تو نتیجہ یہ ہے کہ صحت بے سے کیا لازم آتے ہیں؟ صحت نکاح وہ بھی بطریق اولا. خلافا للعامتی، عامہ کے خلاف حیث اقصو، انہوں نے بالکل برعکس کیا ہے. اب آئیں برعکس انہوں نے ان کا قول کیا ہے؟ ان صحت النکاح تستلزم صحت البیع بطریق اولا وحکموا بصحت البیع دون نکاح. فمقتضى حکم الامام علیہ السلام، مقتضى حکم امام ان صحت المعاملة المالیۃ الواقعیۃ فی کل وحال. فرماتے ہیں جو وہ مثال کے طور پر چیز جو کیا ہے یا کہیں بے جو امور مالی کے ساتھ کیا ہے مربوط ہے
وہ ہر صورت میں کیا ہے گا صحیح ہوتا ہے. اب آئیں تستلزم، اس کا لازمہ کیا ہے گا؟ تستلزم صحت نکاح الواقع بطریق اولا وحینئذ فلا يجوز التعدی من صحت النکاح فی مسئلة الفضول الى صحت بیع الفضول. جب آپ نے کس کو اصل قرار دے دیا؟ کس کو اصل قرار دیا؟ جب آپ نے بے کو اصل قرار دیا اور نکاح کو فرع قرار دیا تو کیا ہے گا فرع سے اصل کی طرف کیا ہے گا تجاوز و تعدی نہیں کر سکتے ہیں. اب آئے فلا یجوز من تعدی من صحت النکاح، تجاوز نہیں کر سکتے کس کی طرف آگا؟ مسئلہ بیع فضولی میں الی صحت البیع کی طرف. کیوں آگا؟ کیونکہ لأن الحکم فی الفرع لا يستلزم الحکم فی الاصل فی باب الاولویت. اب باب اولویت میں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ کیا ہے اصل کے ذریعے سے کس کو ثابت کرنا ہے؟ فرع کو ثابت کرنا ہے. ایسا نہیں ہے فرع کے ذریعے سے آپ اصل کو ثابت کر لے تو وہ اولویت ہی ثابت نہیں ہوگی. اولویت ثابت ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ اصل کے ذریعے سے فرع کو ثابت کر لیں. وَإِلَّا لَمْ يَتَحَقَّقْ الْأَوْلَوِيَّت ثابت. احسنتم. اب آئیں انا تمام آئے فالاستدلال بصحة النکاح على صحة البیع مطابق لحکم العامۃ. دقت فرمائیں، استدلال کرنا صحت نکاح کے ذریعے سے کس کی صحت پر؟ بے کی صحت کے اوپر. تو یہ کیا ہے کس کے نزدیک ہے؟ احسن، حکم عامہ کے مطابق ہے. من کونی من بیانیہ لحکم عامہ کے لیے من کون النکاح اولا بالبطلان. انہوں نے کہا کہ نکاح اولا بالبطلان ہے. کیوں آگا؟ انہوں نے جو علت بیان کی من جہت ان البضع غیر قابل للتدارک، چونکہ کیا ہے مسئلہ بضع ہے، بضع کیا ہے غیر قابل جبران ہے بالعوض، عوض کے ذریعے سے. وبقي الكلام في وجه جعل الامام علیہ السلام الاحتیاط في النکاح وابقاؤه دون ابطاله. بس کیا ہے بحث اور کلام امام علیہ السلام کے حکم کے بارے میں ہے. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نکاح باطل نہیں ہے بلکہ نکاح صحیح ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مستدلاً امام علیہ السلام نے استدلال کرتے ہوئے بأن النکاح یکون منہ الولد مع ان الامر فی الفروج کالاموال دائر بین المحظورین. اب فرماتے ہیں یہاں پر نکاح میں بھی، باب نکاح میں بھی اموال کی طرح ہے. جیسا کہ اموال میں بین المحظورین ہوتا ہے اسی طرح نکاح میں بھی بین المحظورین ہوتا ہے. مثلا اموال میں کیسا بین المحظورین ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اس ابا کا جو ہے دو مالک ہیں، دو شخص نے دعویٰ کہ یہ ابا میرا ہے. اب یہاں کیا ہوا؟ دونوں کے پاس دلیل ہے، بینہ ہے، تو کیا ہوگا؟ بین المحظورین ہوگا. مثال کے طور پر جس کے پاس نہیں ہے، قاعدیت کو آپ جاری نہ کر لیں. مثال کے طور پر یہاں ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، مثلا دو شخص نے دعویٰ کیا، آپ نے دعویٰ کیا مع البینہ، شیخ صاحب نے دعویٰ کیا مع البینہ، تو الامر دائر بین المحظورین. اب آپ کو دے دیں تو ترجیح ہے بلا مرجح، شیخ صاحب کو دے دیں ترجیح ہے بلا مرجح، تو الامر بین المحظورین. اب آئیں نکاح فضولی میں بھی یہی ہے جو ہماری گفتگو میں. آپ کہیں کہ نکاح صحیح ہے تو پھر بھی کیا ہے زنا ہے. اگر کہیں نکاح باطل ہے تب بھی کیا ہے واقعی میں نکاح صحیح ہو تب بھی کیا ہے تو فرماتے ہیں دقت عبارت دقت فرمائیں مصنف اسی کے فرماتے ہیں مستدلن بانه يكون منه ولد مع ان یہ اشکال استدلال جو ہے
ان الامر فی الفروج، فروج مراد یعنی باب نکاح میں، کل اموالی، اموال کی طرح ہے، مال کی طرح ہے، جیسا وہ کتاب کی مثال دی، دائر بین المحظورین ولا احتیاط فی البین، اس میں کوئی احتیاط نہیں ہے۔ تو امام نے احتیاط کا حکم کیوں دیا؟ سوال یہ ہے، کانہ ہوئی ایک سوال ہے، احتیاط مثل اس کتاب کی طرح ہے، دو مالک نے اس کتاب کے اوپر دعویٰ کیا، حالانکہ دونوں کے پاس کیا ہے، یا اصلاً بینہ ہی نہیں ہے یا دونوں کے پاس مضبوط بینہ ہے، جس طرح اس میں کیا ہے بین المحظورین میں واقع ہوتا ہے، اسی طرح اس نکاح میں بھی ہے، نکاح میں احتیاط ممکن نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے احتیاط کا حکم کس لیے دیا تھا؟ فرماتے ہیں احتیاط بھی نسبی ہے، چونکہ کیا ہے اشد و افسد ہے، دقت فرمایا ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ وَجْهُ فِي ذَلِكَ، وجہ فی ذالک سے مراد یعنی احتیاط کی وجہ جو ہے، فی ذالک فی النکاح، ان ابطال النکاح، ابطال النکاح، نکاح کو باطل قرار دے فی مقام الاشتباہ، فی مقام اشکال والاشتباہ میں، مقام اشکال و اشتباہ سے مراد یہ ہے کہ مثلا معزولی کے اوپر علم نہیں تھا، مقام اشتباہ و اشکال سے مراد یہ ہے معزولی کے اوپر علم نہیں تھا، نکاح کو باطل قرار دیا۔ اب آئیں نکاح کو باطل قرار دے دیا تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ یستلزم التفریق، اب ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ جدائی ہوگی، بین الزوجین، زوجین کے درمیان، علی تقدیر الصحت واقعا، واقعی میں نکاح صحیح ہو، فتتزوج المرأة، وہ عورت کیا ہے شادی کرے گی کسی اور شخص سے، وَيَحْصِلُ الزِّنَا بذات البعل، حاصل ہوگا، شمار ہوگا، بخلاف ابقائه، اب یہ کس صورت میں تھی؟ یہ صورت باطل کی صورت میں۔ اب آیا آپ کے نکاح باقی ہے، وکیل کا نکاح کیا ہے اگرچہ وہ معزول ہو چکا تھا، نکاح کہیں نکاح صحیح ہے اور واقعی میں نکاح باطل تھا، فرماتے ہیں کہ وَإِبْقَائِهِ بِخِلَافِ ابقائه بإبقاء النکاح علی تقدیر بطلان الواقع، واقع میں تو نکاح باطل تھا، تو لا يلزم منه الا وطئ المرأة الخالیة عن المانع، ذات بال جو مانع تھا، وَهَذَا أَحْوَنُ مِنَ الْوَطْئِ ذات البال، یہ کم ہے، افسد ہے کہ آپ حاصل ہے کس جگہ؟ ذات بال سے، ذات بال کیا ہے؟ افسد ہے۔ اب فالمراد بالاحتیاط ہوا اشد احتیاطا، احتیاط سے مراد کیا ہے؟ اشد احتیاط ہے، احتیاط نسبی کو اشد احتیاط کہتے ہیں۔ وَكَيْفَ كَانَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ، اب آگا یہ معمولی سے رہ گیا ہے، اس کو پڑھ لیں گے آگا، تقریباً 2 سطر باقی ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ فَمُقْتَضَى هَذِهِ الصَّحِيحَةِ، هذه صحیحہ سے مراد صحیحہ محمد ابن قیس، بصحة النکاح الواقع من الفضول لم یوجب ذلك التعدی الى حکم بصحة بیع الفضول، مصنف نہیں مانتے ہیں۔ اب ہاں کسی روایت کے ذریعے سے، کون سی روایت؟ روایت علی ابن سیابہ کے ذریعے سے، فرماتے ہیں کہ اس روایت کے ذریعے سے ہم صحت بیع فضولی سے، صحت نکاح سے صحت بیع فضولی کو ثابت نہیں کر سکتے، یعنی کہ انہ دلیل خامس کیا ہے؟ باطل ہے۔ نعم لو ورد حکم بصحت النکاح، بصحت البیع، اگر کوئی حکم وارد ہو جائیں بصحت البیع کے حوالے سے تو امکن الحکم بصحت نکاح، کیوں آگا؟ لأن النکاح اولا بعدم البطلان کما ہوا نص روایتی علی ابن ریابہ۔ نعم ثم ان الروایت وان لم يكن لها دخل بمسألة الفضول الا ان المستفاد منها قاعدة کلیہ، مصنف فرماتے ہیں اگرچہ یہ روایات کیا ہے بے فضولی کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، پھر بھی ہم اس روایات سے قاعدہ کلیہ کو استنباط کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہی ان الامضاء العقود المالیہ یستلزم
امضاء النکاح. فرماتے ہیں امضاء عقود مالیہ سے مراد ہے صحت عقود مالیہ سے کیا ہے ہم ایک قاعدہ کیا ہے استنباط کر سکتا ہے. امور مالیہ صحیح ہوا تو کیا ہے نکاح بھی کیا ہے بطریق اولا صحیح ہوگا. من دون العکس، عکس صحیح نہیں ہے، اگر عکس صحیح ہو تو یہ مطابق عامہ ہوگا. الذی ہوا مبنى الاستدلال فی صحت الوضوء. مبنی استدلال بھی یہی تھا. صحت نکاح کے ذریعے سے کس کی طرف گیا؟ صحت بے کی طرف. مصنف فرماتے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس روایت کے مطابق صحت فضولی سے ہم صحت نکاح کی طرف جا سکتا ہے، مگر صحت نکاح کے ذریعے سے ہم بے کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین.